السلام علیکم ناظرین، 20 نومبر 1979 کی صبح جب خانہ کعبہ کا طواف جاری تھا تو فجر کی نماز کے فوراً بعد حرم کے سپیکر سے ایک آواز آئی، اے مسلمانوں، قیامت آ گئی ہے اور امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی ہر طرف سے گولیوں کی آوازیں آنے لگ گئی۔ اس وقت 1 لاکھ سے زائد مسلمان بیت اللہ میں موجود تھے کہ اچانک 400 سے 500 لوگوں نے خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا۔ 2 سیکورٹی اہلکاروں کو گولی مار دی گئی۔ اس کے بعد جس کی بھی اونچی آواز آتی اسے مار دیا جاتا۔ احرام باندھے ہوئے مسلمان ڈر گئے اور بیت اللہ میں ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ ان 500 مسلح لوگوں نے خانہ کعبہ کا طواف روک دیا اور سب لوگوں کو زمین پر بٹھا دیا۔ یہ تقریباً 45 سال پہلے کی بات ہے۔ تاریخ میں ایک بار پھر خانہ کعبہ کا طواف روک دیا گیا تھا۔ آخر کون تھے وہ لوگ اور اس دن کیا ہوا تھا؟ کیوں خانہ کعبہ پر حملہ کیا گیا اور کتنے دن یہ حملہ جاری رہا اور حملہ آوروں کا منصوبہ کیا تھا؟ کس نے خانہ کعبہ کو ان باغیوں سے آزاد کروایا؟ اس آپریشن میں پرویز مشرف نے کیا کردار ادا کیا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہوگا اور آج ہم آپ کو اس دن ہونے والے حملے کی اور بازیابی کی مکمل داستان سنائیں گے۔ میں ہوں شاہد شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ایکو ہب۔ ناظرین، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، ہوا یوں کہ 55 سالہ کعبے کے امام شیخ السبیل کعبے کے بالکل سامنے کھڑے تھے اور امامت کروا رہے تھے اور ان کے پیچھے صفوں میں نمازی موجود تھے۔ امام نے معمول کے مطابق نماز پڑھائی۔ اس کے بعد انہوں نے مصلی پر اپنا رخ تبدیل کر کے مائک میں دعا شروع کی۔ اسی دوران انہوں نے دیکھا کہ پچھلی صفوں سے کچھ لوگ کندھوں پر ایک تابوت اٹھائے ہوئے آگے آ رہے ہیں۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، کیونکہ حرم میں جو کوئی بھی فوت ہو جاتا ہے تو نماز کے بعد اس کی نماز جنازہ حرم میں ادا کی جاتی ہے۔ حج ابھی 20 دن پہلے ہی ختم ہوا تھا اور ابھی لاکھوں حاجی مکہ میں موجود تھے۔ ان میں سے جو بھی فوت ہو جاتا، اس کے لواحقین کی کوشش ہوتی کہ نماز جنازہ مسجد الحرام میں امام کعبہ کی امامت میں ادا ہو۔ شیخ السبیل نے دعا جاری رکھی، لیکن سروں پر سرخ رومال باندھے ہوئے یہ لوگ انہی کی طرف آگے بڑھتے رہے، حتیٰ کہ بالکل قریب پہنچ گئے۔ ان کے آگے آگے میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس الجھی ہوئی داڑھی والا ایک آدمی تھا۔ اس نے امام کعبہ کو ایک طرف دھکیل کر ان سے مائک چھین لیا اور مائک اپنے منہ کے قریب لا کر بدوی عربی میں پوری طاقت سے چیخا، برادران اسلام، اللہ اکبر، مہدی کا ظہور ہو گیا ہے۔ اسی دوران اس کے ساتھیوں نے اپنے اس تابوت میں چھپی ہوئی کلاشنکوفیں نکال کر لہرانی شروع کر دی اور جوابی نعرے لگانے شروع کر دیے۔ امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے، امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے۔ مکمل حملے کے بعد لیڈر جوہیمان العتیبی نامی 30 سالہ سعودی شہری سامنے آیا اور اس نے امام مہدی کی آمد کا اعلان کر دیا اور اپنے ہی ایک ساتھی کو سب کے سامنے بلا کر کہا، یہ محمد بن عبداللہ الکیتانی ہے اور یہ امام مہدی ہے۔ آپ سب پر فرض ہے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ کہا جاتا ہے کہ وہ رشتے میں اس کا بہنوئی تھا۔ جب حملاوروں کی قیادت کرنے والے اس شخص جوہیمان بن محمد بن سیف العتیبی کا تعلق نجد کے ایک مشہور بدو قبیلے سے تھا، خانہ کعبہ میں داخل ہو کر دروازے بند کر دیے گئے اور 1 لاکھ نمازیوں کو یرغمال بنا دیا۔ مسجد کو اپنے کنٹرول میں لے لیا گیا، طواف کعبہ روک دیا گیا۔
اس نے اپنے بہنوئی محمد بن عبداللہ القحطانی کو امام مہدی قرار دے دیا۔ یہ صدیوں میں پہلا موقع تھا جب خانہ کعبہ عام مسلمانوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ سعودی حکومت نے فوراً اپنی فوج تیار کی اور ان کو خانہ کعبہ کی طرف بھیجا، مگر خانہ کعبہ کے تقدس کی وجہ سے یا کم تربیت کی وجہ سے وہ بھی کچھ نہ کر سکے۔ البتہ ایک بات یہاں پر اور بھی نوٹ کر لینی چاہیے، اگر فوج کوئی ایسا بڑا آپریشن اچانک کرتی بھی تو بہت سارے حاجیوں کی شہادت کا اندیشہ تھا، کیونکہ 1 لاکھ کے قریب حاجی بیت اللہ کے اندر اس وقت موجود تھے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جوہیمان کے گروپ میں موجود سنائپرز میناروں کے اوپر بیٹھ گئے تھے اور اپنی پوزیشن سیٹ کر لی تھی۔ باہر سے جو بھی فوجی سامنے آتا یا جو بھی گاڑی نظر آتی وہ اسے بھون دیتے، اور اچانک بڑا حملہ کرنے سے 1 لاکھ لوگوں کی جانوں کو خطرہ تھا جو ان باغیوں کے قبضے میں تھے، اور خانہ کعبہ کی بلڈنگ کو بھی خطرہ تھا۔ سعودی حکومت نے میڈیا پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی تھی تاکہ اس واقعے کے بارے میں کسی کو خبر نہ ہو، لیکن وہ اس میں بھی مکمل طور پر کامیاب نہ ہو سکے۔ پاکستان میں اس خبر کے آنے کے بعد اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے پر حملہ کر دیا گیا تھا، کیونکہ ایران کی جانب سے اسے امریکی اور صہیونی سازش قرار دیا گیا تھا۔ پوری دنیا میں یہ خبر پھیل گئی تھی اور وہاں موجود پوری دنیا سے آئے ہوئے عمرہ اور حاجی زائرین میں سے بہت سارے مارے جا چکے تھے۔ خانہ کعبہ پر باغیوں نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تھا اور جو بات کرتا اس کو گولی مار دی جاتی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اچانک ایسے کیسے ممکن ہوا؟ دراصل باغیوں کا لیڈر جوہیمان العتیبی اس سے پہلے سعودی قومی گارڈ کا اور سعودی فوج کا بھی حصہ رہا تھا۔ وہ سارے راستے جانتا تھا، اسے ایک ایک خفیہ جگہ کا پتہ تھا۔ اس کا باپ بھی آل سعود کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ جوہیمان ایک وقت میں سعودی مفتی اعظم کا شاگرد بھی رہا تھا اور وہ کئی سالوں سے سعودی حکومت کے خلاف کام کر رہا تھا اور کئی بار جیل بھی جا چکا تھا۔ یہ سارا پلان کئی سالوں سے چل رہا تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر اسلحہ مرنے والوں کے کفنز میں ڈال کر سپلائی کیا جا رہا تھا، اور یہ کام اتنے خفیہ طریقے سے کیا جا رہا تھا کہ کسی کو خبر نہیں تھی۔ اور یوں 20 نومبر کو ان دہشت گردوں نے اپنے پروگرام کے مطابق خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ تقریباً 2 ہفتوں تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ 2 ہفتوں تک طواف کعبہ بند رہا۔ ان خارجیوں کے حملے کا مقصد یہ تھا کہ مسجد الحرام پر قبضہ کر کے نقلی امام مہدی کا اعلان کیا جائے تاکہ دنیا بھر سے مسلمان اس کی بیعت کے لیے آئیں اور سعودی عرب پر پریشر ڈالیں کہ امام مہدی کو کچھ نہ کہا جائے۔ اس سے یہ ہوتا کہ سعودی عرب کا ذریعہ معاش بھی ختم ہو جاتا اور دیگر ملکوں کا سعودی حکومت کی سیکورٹی سے اعتبار بھی اٹھ جاتا، اور اگر یہ قبضہ کچھ عرصہ مزید رہتا تو یقیناً دوسرے ممالک اپنی افواج مسجد الحرام کو آزاد کروانے کے لیے بھیجتے اور مداخلت کرتے، لیکن ان کے اور سعودی عرب کے مابین بھی جنگ شروع ہو جاتی۔ یہ ایک پری پلانڈ سازش تھی۔ سعودی حکومت سوچ رہی تھی کہ کیسے خانہ کعبہ کو آزاد کروایا جائے، اور سیکورٹی فورسز حکومت کی طرف سے سگنل ملنے کا انتظار کر رہے تھے۔ سعودی فوجیوں نے گرین سگنل ملنے کے بعد مختلف حکمت عملیوں پر کام شروع کر دیا۔ 3 طرف سے حملہ کیا گیا، لیکن جنگجوؤں کی عمدہ پوزیشن اور ڈسپلن کی وجہ سے سرکاری فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور وہ پسپا ہو کر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد ہیلی کاپٹر سے فوجیوں کو مسجد کے اندر اتارنے کی کوشش کی گئی، لیکن جنگجوؤں نے انہیں چھت پر اترنے سے پہلے ہی فضا میں بھون ڈالا۔ اسی دوران کسی کو بن لادن گروپ کا خیال آیا۔ یہ کنسٹرکشن گروپ جو کہ مسجد کی توسیع کا کام کر رہا تھا، اس لیے ان کے پاس تفصیلی نقشے موجود تھے۔ اسامہ بن لادن کے بڑے بھائی سالم بن لادن نے مسجد کے بارے میں معلومات فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اب معاملے کی سنگینی کھل کر سامنے آئی۔ مسجد الحرام کے اندر طویل راہداریوں اور تہخانوں
اور دیلانوں اور سرنگوں کا جال بچھا ہوا تھا، اس لیے براہ راست کارروائی سے ہزاروں لوگوں کی جانوں کے نقصان کا اندیشہ تھا اور کامیابی پھر بھی مشکل دکھائی دیتی تھی۔ ادھر جوہیمان اور اس کے ساتھیوں کی جانب سے مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے تقریروں کا سلسلہ جاری تھا۔ اب انہوں نے ملک میں مطالبات پیش کرنا شروع کر دیے تھے، جن کا مقصد یہ تھا کہ مغربی ملکوں سے رابطے توڑ دیے جائیں، حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے، امریکہ کو تیل کی فراہمی روک دی جائے اور تمام غیر ملکیوں کو سعودی عرب سے نکال دیا جائے۔ چوتھے روز سیکورٹی فورسز کے اہلکار مسجد کی کچھ دیواروں میں سوراخ کر کے اندر گھس گئے اور بعض حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا گیا، لیکن حاجیوں کی بڑی تعداد اب بھی جنگجوؤں کے قبضے میں تھی۔ سعودی فوجیوں نے بھی کچھ باغیوں کو فائر مار کر ہلاک کر دیا تھا، مگر مکمل قبضہ ابھی تک ان کے پاس تھا۔ مختلف دروازوں سے سعودی فوجی داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ باغی عورتیں اپنے مردہ ساتھیوں کے چہرے مسخ کر دیتی تھی تاکہ ان کی شناخت نہ ہو سکے۔ اسی دوران اچانک مبینہ امام مہدی قحطانی کے سر میں ایک فائر لگا اور وہ مارا گیا اور اس کی لاش اس حالت میں سیکورٹی حکام کے قبضے میں آ گئی کہ چہرہ سلامت رہ گیا۔ اس کے بعد جنگجو سکتے میں آ گئے کہ اگر امام مہدی ہی مارا گیا ہے تو دنیا پر غلبہ کون پائے گا اور یہ بشارتیں کیسے پوری ہوں گی۔ البتہ جوہیمان نے سر توڑ کوشش کی کہ قحطانی کی موت کی خبر کسی نہ کسی طرح دبا دی جائے، مگر وہ ناکام رہا۔ ادھر فوجی دماغ سر جوڑے بیٹھے تھے کہ باغیوں سے خانہ کعبہ کو کس طرح آزاد کروایا جائے۔ کسی نے منصوبہ پیش کیا کہ سرنگوں میں پانی چھوڑ دیا جائے اور پھر اس پانی میں بجلی چھوڑ دی جائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس منصوبے پر عمل ہوا تھا اور اسی طریقے سے باغیوں پر قابو پایا گیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پلان رد ہو گیا تھا، کیونکہ ایک تو مکہ میں اتنا پانی ہی نہیں تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد کو بھر سکے، جس کا وسیع و عریض رقبہ تھا، اور حملہ آوروں کے علاوہ حاجیوں کی بڑی پیمانے پر تعداد وہاں موجود تھی جن کی ہلاکتوں کا اندیشہ تھا۔ یعنی اگر پانی چھوڑ دیا جاتا مکہ میں، حالانکہ پانی بہت زیادہ پانی درکار تھا، اگر پھر بھی پانی چھوڑ دیا جاتا تو وہاں پر جو مسلمان حاجی تھے وہ بھی شہید ہو جاتے، تو لہٰذا یہ پلان ہی رد ہو گیا تھا۔ سعودی سیکورٹی چیف ترکی الفیصل نے اس موقع پر کہا تھا کہ کعبے کو بھرنے کے لیے ریڈ سی بھی ناکافی ہوگا۔ جب سعودی حکام عاجز آ گئے تو انہوں نے فیصلہ کیا گیا کہ بیرونی مدد حاصل کی جائے۔ اس وقت امریکن CIA کے کمانڈوز سعودی سپاہیوں کو تربیت دے رہے تھے، لیکن صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا کہ اس موقع پر امریکہ کے ملوث ہونے کے سیاسی اثرات پڑیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے نگاہیں دوڑائیں نسبتاً نیوٹرل ملک پر۔ نیوٹرل ملک اس وقت فرانس پر نگاہ پڑی۔ اس وقت فرانسیسی سیکرٹ سروسز کے سربراہ کاؤنٹ کلاؤڈ الیگزینڈر تھے۔ فرانسیسی حکومت کے ذریعے ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے تجویز پیش کی کہ کعبے کے اندر گیس چھوڑ دی جائے، جس سے باغی اور یرغمالی دونوں بے ہوش ہو جائیں گے اور یوں حملہ آوروں پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کی خاطر فرانسیسی خفیہ ادارے GIGN کے 3 کمانڈوز کو ہنگامی بنیادوں پر سعودی عرب روانہ کیا گیا، لیکن یہاں ایک مسئلہ درپیش تھا کہ سعودی قانون کی روح سے حرم کی حدود میں کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے ان تینوں کو عارضی طور پر کلمہ پڑھایا گیا ہو اور پھر مکہ پہنچا دیا گیا ہو۔ بہرحال انہوں نے اپنا کام فوراً شروع کر دیا۔ مسجد کی وسعت کا معاملہ پھر آڑے آیا۔ اس میں دالانوں، صحنوں اور راداریوں کی کثرت تھی، جن میں سے اکثر حصے کھلے تھے، اس لیے گیس کا خاطر خواہ اثر نہیں ہوا۔ لیکن اسی دوران سعودی حکام نے دوسرا آپریشن شروع کر رکھا تھا۔ جو ہی گیس داخل کی گئی، اس کے ساتھ ہی ماسک پہنے ہوئے سپاہیوں نے مسجد کی دیواروں میں سوراخ کر لیے اور وہاں سے اندر گرنیڈ پھینکنا شروع کر دیے، جس سے بہت سے یرغمالی بھی شہید ہوئے، اور اس وقت محاصرے کو 14 دن گزر چکے تھے۔ باغیوں کا اسلحہ، خوراک اور ہمت ختم ہو چکی تھی اور کافی سارے باغی
ہلاک ہو گئے تھے، اوپر سے مبینہ امام مہدی بھی مارے جا چکے تھے۔ اس لیے بچے کچھ باغیوں نے 4 دسمبر کو اپنے آپ کو حکام کے حوالے کر دیا، یعنی انہوں نے سلنڈر کر دیا۔ ان میں جوہیمان العتیبی بھی شامل تھا۔ سعودی انٹیلیجنس کے سربراہ شہزادہ ترکی الفیصل جوہیمان کو دیکھنے ہاسپٹل گئے تو اس نے شہزادے کا ہاتھ تھام کر کہا، شاہ خالد سے کہو کہ مجھے معاف کر دو، آئندہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا، مگر اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی، اس کی درخواست قبول نہیں کی گئی اور اگلے چند دنوں میں جوہیمان کو اس کے 62 ساتھیوں سمیت سرعام سزائے موت دے دی گئی اور یوں اس واقعے کا خاتمہ ہوا۔ 2016 کے دوران اس قسم کی اطلاعات گردش میں آئیں کہ پاکستانی کمانڈوز نے بھی اس آپریشن میں حصہ لیا تھا۔ جب جنرل پرویز مشرف اقتدار میں آئے تو یہ بھی کہا جانے لگا کہ ان کمانڈوز میں وہ بھی شامل تھے۔ 2016 میں ایک نجی چینل کے اینکر جاوید چودھری کے پروگرام میں پاکستانی سیاستدان احمد رضا قصوری نے بھی اس قسم کا دعویٰ کیا تھا کہ میجر پرویز مشرف نے کعبے سے دہشت گردوں کو فلش آؤٹ کیا، لیکن اس دعوے کی تردید میں دیر نہیں لگی۔ چند منٹوں کے اندر اسی پروگرام کے دوران بریگیڈیئر جاوید حسین نے فون کر کے کہا تھا کہ یہ بات بالکل غلط ہے اور پاکستانی کمانڈوز اس کارروائی میں شامل نہیں تھے۔ رپورٹ کے مطابق اگر پرویز مشرف نے اس کارروائی میں حصہ لیا ہوتا تو وہ اس کا ذکر اپنی کتاب ان دی لائن آف فائر میں ضرور کرتے۔ اس کتاب میں انہوں نے 1979 کے متفرق واقعات تو لکھے ہیں لیکن مکہ میں ہونے والے کسی آپریشن کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کتاب کے صفحہ نمبر 65 پر لکھتے ہیں کہ 1978 میں وہ لیفٹیننٹ کرنل بن گئے تھے اور 1979 میں بطور میجر مشرف والی تھیوری تو یہی غلط ثابت ہو گئی۔ اسی صفحہ پر آگے چل کر وہ لکھتے ہیں کہ 1979 میں ان کی پوسٹنگ کمان اینڈ سٹاف کالج میں ہوئی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال میں ان کی بطور میجر کمانڈ مکہ میں تعیناتی خارج از بحث ہو جاتی ہے۔ وہ 1979 کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے یہاں تک بتاتے ہیں کہ انہوں نے سٹاف کالج میں بغیر پرچی کے تقریر کرنے کا ہنر سیکھ لیا تھا۔ کیسے انہوں نے 15 مختلف ملکوں سے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ بڑا یادگار وقت گزارا، مگر مشرف نے کوئی ذکر نہیں کیا تو اس آپریشن کا پرویز مشرف اپنے سید ہونے پر ناز کرتے تھے اور بسط فخر کہتے تھے کہ میرے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا تھا، لیکن یہ ان سے کبھی نہیں سنا کہ خانہ کعبہ کو آزاد کروانے میں کردار ادا کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے اس آپریشن میں حصہ تو لیا گیا تھا مگر اس آپریشن کو میجر سید وقار کمانڈ کر رہے تھے۔ اس 2 ہفتے مسلسل جاری رہنے والے محاصرے کے بعد بالآخر مسجد الحرام کو باغیوں سے چھڑا لیا گیا تھا، کئی باغیوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا اور جوہیمان العتیبی اور اس کے 62 ساتھیوں کو 6 جرموں کے ارتکاب پر سعودی قاضیوں نے سزائے موت دی، اور وہ جرائم یہ تھے کہ مسجد الحرام کا تقدس پامال کرنا، ناحق مسلمانوں کا قتل، حاکم وقت کی نافرمانی، مسجد الحرام میں نماز کی ادائیگی کو روکنا، بیت اللہ کے طواف کو روکنا، امام مہدی کا جھوٹا دعویٰ، معصوم مسلمانوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گلوبل ایکو ہب۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔